السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام میں ہم سنیں سمجھیں اس پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس مجلس میں جو گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں پیش کی، اور وقت کی کمی کے باعث اس کا کچھ حصہ بیان کرنے سے باقی رہ گیا تھا۔ تو آج ہم سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے اس حدیث کا حصہ مکمل کرتے ہوئے حدیث کے بقیہ حصے کی طرف یا دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حدیث نمبر 774 ہے وہ ذکر کی تھی، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تھی۔ حضرت عمر بن دینار سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، یعنی مقصود یہی تھا کہ اس بارے میں آپ کا کیا عملی نمونہ ہے۔ تو یہی سوال جو ہے وہ عمر بن دینار نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی کیا تھا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تو بہرحال اس میں جو مسئلہ زیر بحث تھا، جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا اور ساتھ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ یہ تھا کہ انسان جب حج کا احرام باندھ لے یا عمرے کا مکہ مکرمہ میں آئے تو سب سے پہلے وہ طواف کرے، اور پھر طواف کرنے کے بعد وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی ساتھ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ کیا وہ طواف کرنے کے بعد اپنی اہلیہ یا اپنی زوجہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل جو ہے وہ بیان فرمایا، اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں لا یقربنھا، کبھی بھی اس کے پاس یا اس کے قریب نہ پھٹکے، حتی یطوفا بین الصفا والمروہ، یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی نہ کر لے۔ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خاص طور پر سر فہرست ہیں، جن کا یہ خیال تھا کہ حج اور عمرے کی غرض سے کہ انسان مکہ میں آئے اور اگر تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا احرام کھول دے، احرام کھول دیتا ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ کی سعی وہ اس نے کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی علماء ہیں جن کا یہ خیال تھا۔ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ احادیث لا کر اس بات کا رد کیا ہے، تقریباً اس خیال کا کہ یہ صحیح اور درست نہیں، حتیٰ کہ حضرت اسحاق بن راہوئی جو کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا بھی تقریباً میلان اسی طرف ہی تھا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لا کر ببانگ دہل یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اس بارے میں اپنے استاذ کی جو خلاف ورزی ہے سلسلے میں اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ دیگر اور بھی بے شمار حدیث ہیں، جیسے حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پہلے ہم نے ذکر کی ہے، اور بلکہ اور کئی ان کے حوالے سے حدیث ہیں، جس میں ایک میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب انہوں نے عمرہ کر لیا، طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، پھر عمرہ کیا، تو پھر وہ آئے اپنے قبیلہ قیس کی خاتون کے پاس، تو اس نے ان کا سر لے کر صاف کیا، دھویا، اور اس میں جو مٹی گرد و غبار تھا وہ بھی صاف کیا۔ وہ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ ذکر ہے کہ ہمیں حکم تھا کہ جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے اس وقت تک
آپ کا عمرہ یا حج وہ مکمل نہیں ہوتا، طواف ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور دیگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پر۔ تو ناظرین، یہ احادیث جن کا ہم یہاں سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ طواف کے بعد کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی شخص نے عمرہ یا حج کا ارادہ کیا ہو تو انہوں نے پھر احرام جو ہے وہ اتار دیا ہو۔ تو غالباً بعض احادیث جن کا آگے ذکر بھی مؤلف نے کیا ہے، اس سے بعضوں نے سمجھا اس میں صرف اتنی بات تھی کہ صرف ذکر نہیں ہوا طواف بیت اللہ کے بعد سعی بین صفا والمروہ کا، تو صرف ذکر نہ ہونا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ ایک عمل ہوا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، جبکہ دیگر صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے بہترین دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں بالکل کسی دوسرے کے کسی قول کی، فعل کی، رائے کی ہمیں نہ پرواہ ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خلاف پیغمبر کی سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخائد رسید، محال است سعدی کے رائے صفا تواں رفت جز در پے مصطفیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطابقت ہے یا اتباع سے ہٹ کر ایک انسان عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، نہ بلکہ اس نے مشقت اٹھائی ہے، بلکہ مشقت بھی کیا اور اسم گناہ کمایا ہے، نافرمانی کی ہے ایک عبادت کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا آپ کی سنت طاہرہ سے ہٹ کر ہے۔ سب سے بڑا ناظرین جو انسان کو قلق ہوگا اس دن وہ یہ ہوگا کہ میں نے محنت عبادت کی دنیا میں، تگ و دو کی اور تھکا بھی، پھر یہ ہے کہ رات کو قیام بھی کیا، قربانیاں بھی دیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، صدقات و خیرات بھی، ذکر اذکار بھی، سارے نیکی کے اعمال جملہ میں نے اپنی بس طاقت کے مطابق ادا کرتا رہا، لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے، بلکہ اللہ اس پہ ناراض ہوں گے۔ پھر وہ انتہائی افسوس یہ کرے گا کہ کاش میں ہر عمل سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جان لیتا، اور اس کے مطابق پھر تھوڑا سا عمل بھی جو ہے اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر اور قیمت پڑ جاتی ہے۔ جس طرح کہ ایک صاحب تھے اور وہ انہوں نے نماز عصر کی، اس کے بعد نفل شروع کی اور بڑی رقت کے ساتھ بہت ہی گریہ زاری، خشوع اور خضوع اور تذلل اور تضرع کے ساتھ وہ نفل پڑھ رہے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جائے، لیکن ساتھ ہی جو امام تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جب وہ فارغ ہوئے تو دیکھتے رہے، کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دے؟ تو وہ شخص عبادت کرنے والا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، کہتا ہے کہ یا حضرت میں نے تو، غالباً سفیان ثوری تھے، تو ان کو یہ جواب انہوں نے دیا کہ حضرت میں نے تو یہ جو عبادت و ریاضت کی اللہ کی، یہ تو آتش جہنم سے بچنے کے لیے کی ہے، تو آپ مجھے جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ عبادت آپ کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گی، لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس عبادت کو ادا کرنے کا وہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو چھوڑنے سے، اس کا حکم اس کو اگنور کرنے سے آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے، والعیاذ باللہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ناظرین، یہ بڑا ہی اہم قدم قدم پہ یہ مسئلہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو ہم جب بھی کوئی عمل کرنا چاہیں، جب بھی کوئی سوچیں نیکی کا عمل، ضرور اس سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، وگرنہ وہ شخص بہت ہی زیادہ خسارے میں ہوگا جو دنیا میں سب کچھ کر کے وہ کچھ نہ پا سکے، اور وہ وہاں بہت زیادہ اس بات کی آرزو کرے گا۔ قرآن مجید میں بعض آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں کہ جو انسان مرنے کے بعد کرے گا، بعد الممات، تو قرآن مجید نے ان میں یہ خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا یقول الکافر، کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، اور اسی طرح کوئی شخص کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش کہ میں اپنی اس زندگی میں اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ عمل کما کے اپنا توشہ آخرت ساتھ لے آتا۔
اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جو یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں کسی اور شخص کو دوست نہ بناتا، کہ میں اس کی تابع داری اور فرما برداری کر کے آج خسارے میں رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ مقام پہ آیا یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، وہ لوگ کافی افسوس ملیں گے اور کہیں گے اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اطاعت کر کے تو ہم آج سرخرو ہوتے۔ اور اسی طرح یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اللہ اکبر، فنکون مع المؤمنین، کہ ہم کاش کہ نہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور ہم اس پر ایمان لے آتے اور ہم اہل ایمان میں سے ہوتے، اور آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ آپ ہر آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کی آرزو کر رہا ہے اور خواہش کر رہا ہے کہ کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا، لیکن یہ آرزویں ہوں گی، بس اس دوبارہ موقع تو ملے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے آج یہ قرآن حکیم کے ذریعے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس کے ذریعے ہمیں یہ میسج پیغام دے دیا ہے کہ وہ لوگ جو حسرت کریں گے اس دن اور آرزویں کریں گے یا لیتنی لا مشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کروں، یہ الفاظ اس قسم کے، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو اس کو وہ دن ندامت کا نہ دیکھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اسی لیے پچھلی حدیث میں بھی اور یہاں اس حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ اس آیت پڑھ کر اس سے استدلال کیا ہے اور سائل کو اس کا جواب دیا ہے۔ آتے ہیں ناظرین، اس سے آگے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس پر ایک نیا باب بھی قائم کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ باب کے الفاظ پہلے آپ کے ساتھ سامنے ذکر ہوں۔ حدیث نمبر 775 ہے، 775، اور راوی ہیں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما، ان کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ باب کے الفاظ ہیں باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعى من البقاء علی الاحرام وترک التحلل، کہ حاجی جو ہے جب وہ مکہ آئے تو اس وقت احرام باندھا ہو اس نے عمرے یا حج کی غرض سے، نیت سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ طواف قدوم، پہلا عمل جو ہے سب سے وہ کیا کرے، وہ کرے طواف اللہ کا، بیت اللہ کا، اور کوئی کام نہ کرے۔ سب سے پہلا اگر احرام میں ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، مراد مقصود اس کا عمرہ یا حج ادا کرنا ہے، تو اور شہر میں کوئی کام نہ کرے، صرف سیدھا جا کر اللہ کے گھر میں طواف کرے۔ اگر تمتع کرنے کا ارادہ ہے تو عمرہ کرے، اگر حج قران کرنے کا ارادہ نیت ہے تو پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولے، اس کو باقی رکھے، اور اسی طرح اگر اور مقصد ہے تو طواف کرے۔ سب سے پہلے عمل جو ہے وہ طواف ہے، حج افراد ہو۔ تو ناظرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الحج، حج کے بڑے باب چیپٹر میں ذکر کیا ہے، لیکن آگے جو باب ذکر کیا ہے وہ ہے باب الطواف علی الوضو، کہ طواف کرنا وضو کی حالت میں۔ تو انہوں نے اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں وضو کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ ہم حدیث کی نص پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشی، ایک بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت عروہ بن عبداللہ یا حضرت عروہ بن الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا ایک سائل کے دریافت کرنے پر مسئلہ۔ تو حضرت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل جو قرشی ہیں، قریشی، انہ سأل عروہ بن الزبیر، یہ محمد بن عبد الرحمن، یہ راوی جو اس حدیث میں آئے ہیں قریشی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عراقی نے پوچھا کہ آپ حضرت عروہ جو ہیں ان سے دریافت کیجئے یہ مسئلہ
کیا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد وہ آ کر مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ احرام کو کھول دیتا ہے، تو کیا خیال آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جائز نہیں، درست نہیں، تو آگے ان سے یہ کہنا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز اور درست ہے، غالباً ان کا اشارہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جانب ہو یا کوئی اور دیگر ساتھی جو کہ اس مسلک کے قائل تھے یا اس طرف میلان تھا ان کا۔ بہرحال تو اس پر یہ حدیث ذکر کی گئی کہ انہ سأل عروہ بن الزبیر، پھر انہوں نے عراقی کے دریافت کرنے پر حضرت عروہ جو تھے ان سے یہ سوال کیا، حضرت عروہ بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں اور حضرت اسماء کے بیٹے۔ فقال کہتے ہیں کہ قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ بن زبیر۔ فاخبرنی عائشہ رضی اللہ عنہا یا اخبرتنی، مجھے میری خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں خبر دی ہے۔ حضرت عروہ جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، کس حوالے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور حج کے وہ رفاق ساتھ تھیں آپ کے۔ تو انہ اول یا اول شیء بدا بہ، انہ اول شیء بدا بہ قدم یا حین قدم انہ تودع، کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے نزول جلال فرمایا وہاں، تو جو عمل کیا آپ نے وہ تھا آپ کا وضو، آپ نے وضو فرمایا، خاص طور پر اس سے آغاز ہوا ہے۔ اور غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ شروع میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لایا اور آپ نے وضو فرمایا۔ ثم طواف بالبیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ ثم لم تکن عمرتن، پھر آپ کا یہ طواف جو تھا، ظاہر ہے کہ طواف کے بعد آپ نے طواف جو کہ آپ کا معمول بھی تھا بین الصفا والمروہ وہ بھی فرمایا، لیکن آپ نے اس کو عمرہ نہیں بنایا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ رحمۃ للعالمین اپنے ساتھ چونکہ آپ نے قربانی کا جانور لے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی بات کی شہادت دے رہی ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر اسی واقعے کو ذکر کر رہے ہیں اس سائل کے جواب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عمرے کو کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ گوشگزار کیا جائے گا آئندہ پروگرام میں بتوفیق اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔